اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمانا ہے جناب کی اجازت نوکری شروع کی جائے آپ کے سامنے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور سردار صاحبان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے سردار عاشق خان صاحب ہمارے بزرگ ہیں مالک ان کو صحت سلامتی مزید عطا فرمائے سردار علی عمران خان صاحب سردار حسن خان صاحب ڈاکٹر کعبہ عباس آپ تمام مومنین یہ پورا خانوادہ آپ سادات عزادار آپ کے گھروں پر میری مخدومہ معظمہ سیدہ رحمت اور برکت کا نزول فرمائے بیمار مومنین کو سیدہ شفا عطا فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے جتنے عزادار مقروض ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں مالک اپنے غیب کے خزانہ سے مدد فرمائے اتنے بڑے بڑے نام بڑے بڑے عزت والے نام بڑے بڑے نام میرے سامنے آپ تشریف فرمائیں ایک ایک شخصیت کا نام لیں 50-60 منٹ لگیں گے جیلم سے جناب شرازی صاحب منڈی بہودین سے پیر اسناد شاہ صاحب پیر توقیر شاہ صاحب یہ پورا دھن پورا اسلام آباد ملتان تک کے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں آپ کے قدم قدم پر حسین کی ماں آپ کی دعائیں قبول فرمائے آپ کو زیادہ رزق عطا فرمائے امام حسین اپنے عزاداروں میں شمار فرمائے زیارات مقدسہ حج بیت اللہ مولا نصیب فرمائے یہ پورا خانوادہ اور آپ تمام عزادار تاظہور امام زمن مولا آباد و شاد فرمائے ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے وطن کے حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے آپ کے مرحومین اس خانوادہ کے مرحومین ملت کے شہداء کے درجات میرا مالک مزید بلند فرمائے امام زمن شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے چونکہ اتنے معتبر شخصیات میرے سامنے بادشاہ تشریف فرما ہیں تو آپ کی اور ان تمام کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت پیغام دنیا تک پہنچ جانا چاہیے یہ لائیو بھی چل رہا ہے ایک آنکھ والا اب جب سے یہ نکلا ہے ہر ہاتھ میں بھی ہے یہ کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں تو ان کی وساطت سے آپ کی دعا سے ایک خوبصورت پیغام زمانے تک پہنچے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاں شہر تھا نا بات شروع ہو گئی ہے جہاں حضرت موسیٰ کا شہر تھا اس شہر میں 1,00,000 گھر تھا داد بنتی تھی میری 1,00,000 گھر تھا 7,00,000 امتی تھے جناب موسیٰ کے 50 نمازیں واجب تھی حضرت موسیٰ کی امت پر 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے اللہ کی ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں 200 سجدہ کرتے تھے روزانہ اللہ کا آؤ سید آؤ آجا آجے آجے سامنے والے دعا فرماتے رہنا داد بھی خیر ہے داد والا رواج ہی مک گیا یار اب تو ایک تباہی ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے 100 رکعت نماز 200 سجدہ روز کرتے ہیں اللہ کا پکا پکایا کھانا فرشتے لے آتے تھے منا وسلوا دسترخوان کا نام ہے زمین پہ دسترخوان بچھتا تھا 7,00,000 بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا 1 2 3 مزہ نہیں آیا آپ کو اس محلے کو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے اور معصوم کا فرمان ہے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو آرام آرام سے کھانا کھایا کرو زیادہ دیر دسترخوان پہ بیٹھا کرو چونکہ جتنی دیر بندہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اتنی دیر اللہ زندگی شمار نہیں کرتا یہ محلہ ٹھیک ہے ادھر والے گزارا ہو جائے گا چونکہ اس کے عدل کے خلاف ہے سردار حسن عباس اس کے عدل کے خلاف ہے اللہ کے کہ بندہ اس کا دیا ہوا مرشد دیا ہوا رزق بھی کھائے اور وہ زندگی بھی گنے حیدری آج جو ہاتھ لنگر کر سکتا ہے وہ علی کو بھی سلام کر سکتا ہے یار جوان جو بیٹھے ہو بزرگ نا بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو ان کا بیٹھنا میرے لیے دعا ہے
जवान जवानी से फ़ायदा ले लो। पका पकाया खाना आसमान से आता था, दस्तरखान बिछता था, आओ जी आओ सरकार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़े बड़े सरदार, अज़ादार, सादात, मोमिनीन, काज़मी बिरादरान, नकवी बिरादरान, शिराजी बिरादरान, बुखारी बिरादरान, सारे सादात ही हैं। आगे अपने अपनी जद की वजह से कोई बुखारी है, कोई शिराजी है, कोई काज़मी है, नस्ल आले मोहम्मद में शामिल हैं ये सारे। बिस्मिल्लाह जी। पका पकाया खाना, इधर ज़्यादा देख रहा हूँ, चलो इधर भी बरकत हो जाएगी, मौला आपको ज़िंदगी दे जी, बरकत ही बरकत है। एक दिन मूसा की उम्मत ने हज़रत मूसा से कहा, मलिक शानी साहब, कि जी हम आसमान का खाना खा खा के सरकार तंग आ गए, अब हमें ज़मीन का रिज़्क़ चाहिए, हम खुद बोएं, खुद काटें और अपने टेस्ट के खुद पका पका के खाएं। अंधा नहीं है कोई बंदा, कुरान कसम के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। अल्लाह को तेरे और मेरे सुरीले गले की ज़रूरत नहीं कि ये सुर में कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा, उसकी अपनी ज़ुबान का नाम अली है। जो हाथ नहीं उठा रहे ये अभी सोच में है कि पता नहीं जाफर क्या कहेगा और हम आगे जाके सुनेंगे। चलो मेरे बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह बाबा जी। जब आप मैं कह गया, जो पहुंच गए वो पहुंच गए। सूरत बकरा जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारा लिखा हुआ है, थोम, दाल, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ उसी में है। ये कौम बनी इसराइल की मांगी हुई चीजें हैं जो हमारे गले पड़ गई। एक दो, मैं अब हाथ गिनूंगा। अब उस बंदे को माफी मैं देने वाला नहीं, अल्लाह नहीं देता, मैं कैसे दे दूं? बंदा गुजर जाती है, थोम, प्याज, दालें, ये सब कुछ लिखा। उन्होंने कहा हमें जमीन का रिज़्क़ चाहिए, तो अल्लाह ने ये लिख दिया कि इन्होंने ये मांगा था कि थोम, प्याज, दालें, लहसुन, ये वो। हद हो गई है। लाइव कैमरे के सामने मैं किसी के अब्बा शब्बा का नौकर नहीं हूं, मैं पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा हूं। जरा अपने होश के नाखन ले। 1400 साल हो गए तुम्हें हमें काफिर कहते हुए, हमारा जुर्म निकला भी कोई नहीं है। अंधे तुम हो, हम नहीं है। हमें कुरान से थूम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला। जो हाथ उठ गया है, ये हाथ नजफ के शाह से मुर्शद खैरात ले रहा है। जो हाथ नहीं उठा सका उसकी मजबूरी ना हो। सरदार साहब हाथ चाह के हलाली जवान मिल के है आपको वाह भाई वालों। जो हाथ नहीं उठा सके वो जवान माफी मांगा करो अपने हाथ के जुल्म की। मुर्शिद मेहरबानी, सादा सी बात है। आप जियो जीते रहे। आपके लिए तो हम पढ़ते हैं यार, बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं। हजरत आपके क्या कहने हैं? सीमेंट में इतना वक्त नहीं है कि मैं मेज मुझ पे हाथ मारता रहूं। गिने चुने से नमाज होते हैं जहां पढ़ने वाली हस्तियां ज्यादा हूं। सर ना मारना, आप या बोलना है या फिर सर भी नहीं मारना है। ये वाला काम नहीं शिया में चलता। इस पे आयत पढ़ दूंगा फिर नाराज हो जाओगे। बहुत बुरी आदत है, बंदा सारी रात मुसल्ले पे बैठ के यूं 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 करता रहे, अल्लाह कुछ भी नहीं लिखता। जब तक उस जबान से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कुछ ना कहे, शुमार नहीं होता। हजरत मूसा तूर पे सवार हुए, करीब आ गया हूं। अल्लाह से हम कलाम होते रहे, छुट्टी का वक्त हुआ। अल्लाह ने कहा मूसा अब जा कल लाना। बिला तस्बीह कलीम हाथ बांध के खड़ा हो गया, कितनी जल्दी कर रहा हूं। अल्लाह को पता तो था इसने क्या कहना है। जानबूझ के अल्लाह ने पूछा था कि हम तक बात पहुंचे। और क्या कहना चाहता है मूसा? तो मालिक मैं नहीं कह रहा, तो कौन कह रहा है? तेरी। मूसा कहते मेरी उम्मत कह रही है। क्या कह रही है तेरी उम्मत? अब कीमत ना मिली तो मसाइब पड़ेंगे। अब एक बंदा भी सर मारेगा जवान बुजुर्ग ना, तो फिर सबका नुकसान होगा, क्योंकि आगे पता नहीं कौन कौन सा जौहर हवाले करने को दिल कर रहा है। क्या कहती है मूसा तेरी कौम? मालिक वो कहती है हमें आसमान का खाना नहीं चाहिए, अब हमें जमीन का रिज्क चाहिए। हम खुद बोए, खुद काटें, खुद पकाएं। मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, इतने खूबसूरत बने हुए इस मौला की बारगाह की कसम, पर्दादारों में मेरी सैयदा ताहिरा मुअज़्ज़मा तशरीफ फरमाए मखदूमा की मौजूदगी की कसम, अल्लाह रसूल अली की विलायत की कसम, तीनों वली है।
آدمی یہی پہ رکھ لیں جنہوں نے اٹھا لیا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. آپ کے چھٹے صادق مولا جس کے نام سے آپ کا اور میرا مذہب مشہور ہے, یہ ایسا امام ہے جس کو سارے سچوں نے کہا کہ یہ سچا ہے. سرکار صادق مرشد فرماتے ہیں جب موسیٰ نے کہا نا کہ امت زمین کا رزق مانگتی ہے, لہجہ قدرت تبدیل ہوا, جلال پیدا ہوا اللہ کے لہجے میں, اور کہا موسیٰ سنو, پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے, ہم نے نہ تیری قوم سے کچھ جزا مانگی, نہ صلہ مانگا, نہ مطالبہ کیا. اب انہوں نے رزق مانگا ہے موسیٰ زمین کا. زمین کا مالک کوئی اور ہے. سید کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے. جو جوان بیٹھے ہو تمہیں حسین کا واسطہ دے رہا ہوں. یا دعا دعا دعا. اس پاس سے عالم مہربانی کرو, ہاتھ چاہو میرا پتر جڑے گیا کہ بیٹھا ہے علی ولی اللہ. کیا جذبہ ہے یار. آپ بھی اسی طرح مولا آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے. یہ جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے آپ علی علی کر رہے ہیں, سیدہ کونین آپ کی دعائیں قبول فرما رہی ہیں. سیدہ امام زمان علیہ السلام آپ پر پہرا دے رہے ہیں. جسے زمین کا مالک کا پتہ ہے شرازی صاحب, اس نے تو مجھے دعا دے دی. جسے نہیں پتا وہ لنگر کرے. کھلا ہے یہاں, بند نہیں ہوتا لنگر جب تک مجلس جاری ہے. یہ حسین کا لنگر جاری ہے. تو ویسے جس نے کر لیا ہے وہ تھوڑا سا میرے ساتھ مدد کرے. علی کے نمک کا حق ادا ہم کر نہیں سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں نا. کوشش تو پوری قادم صاحب کرنی چاہیے نا. زمین کا مالک اللہ کی پوری کائنات میں ایک ہی ہے, میرا اور آپ کے مرشد علی, جس علی کا ایک نام ہے, لقب ہے, اسم ہے ابو تراب. واہ 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 واہ. یہاں ابو بامانی ابا نہیں ہے, یہاں ابو بامانی ابا نہیں ہے. گھر والوں ساری مارو, چلو اجازت ہے تمہیں. یہاں ابو بامانی مالک ہے. جس طرح حضرت اب میں لائیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں, یوں یوں کرنے والا شیعہ ہو تو ہو. جس طرح حضرت عباس کا لقب ہے ابو الفضل, فضل دا بابا نہیں. آپ میاں والی سے سید ہے, مولا آپ کو سید ہے. ہر مجلس میں ہمیں سنتے جب اس علاقے میں ہم ہیں یا میاں والی جائے. یا ابو الفضل کا معنی پورا پنڈال مرشد اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے, میں کہہ نہیں رہا اٹھ کے بولو. ویسے اڑ بھی جاؤ تو عباس کا حق نہ مجھ سے ادا ہو سکے گا نہ جناب سے ہو پائے گا. بس ادھر بیٹھ کر غازی کو صرف سلام کر لینا, وہ کریم ہے, خیرات مل ہی جائے گی. جھولی بھی نہیں پھیلانی پڑتی, یہ اتنے کریم ہے, سوچ سے پہلے عطا کر دیتے ہیں. ابھی 4 سال کے عباس تھے جب علی فرماتے تھے یہ میرا ابو الفضل بیٹا ہے. کیا مطلب؟ جتنا اللہ کا فضل ہے عباس کی مٹھی میں بند. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو 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 جیو. جلدی چھاتے اللہ میں ایک باری تکلیف کرے ہے غریب. جو عباس کو سلام نہیں کر سکا, مولا جی جی مرشد مولا آپ کو سید دے. آؤ بسم اللہ سید, آؤ بسم اللہ سید, آؤ بسم اللہ سید. مولا عزت مآب علی جناب, بڑا محترم نام قبلہ سید اقبال حسین شاہ صاحب تشریف لے ہے. اچھا مولا کیسے میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں یار. بندے گھڑی انگوٹھی کوئی چیز ہدیہ کریں تو نسلی بچے نسلی جوان ساری زندگی نہیں بھولتے. میں شان عباس علمدار علیہ السلام کا ایک موتی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, یہ قبول تو فرما لینا. یعنی اس بندے کو میرا چیلنج ہے جو آل محمد کے رشتے ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہ تو 5-10 دن ہوں تو پھر پڑھا جائے, 40-50
35 मिनट में कितने किसके जख्म पे फार रखा जाए कि जी जिस तरह हमारा बाप है, अम्मा है, दादा है, फुफी है, शजरा है, हसब है, नसब है, कबीला है, खानदान है, ननिहाल है, ददियाल है, तो अली का भी बाबा है, अम्मा है, ननिहाल है, ददियाल है, शजरा है, हसब है, नसब है। तो मौलवी कहते फिरते हैं ये शिया जाकिर के अली नाजिल हुआ पैदा नहीं हुआ, जिसका माँ बाप हो वो नाजिल कैसे होता है? आले मोहम्मद को किचन में बैठ के ना सोच, नाराज हो जाए जी बतूल जो बंदा जानबूझ के चुप कर गया, जबान भी हो फिर सुभान अल्लाह भी ना कहे कि अपने माँ बाप के साथ मिलाकर ये बात ना कर। इस घर का एक रिश्ता तुम्हें जाफर बताता है, मुझे बता के क्या करूं? मुस्तफा सैयदा के सामने आ जाए, हदिया कर रहा हूं बेटा, तो सरकार मखदूमा उठ के खड़ी हो जाती है, मेरे बाबा आ गए। मखदूमा मोहम्मद मुस्तफा के सामने चली जाए, वो उठ के खड़े हो जाते, मेरी मां आ गई है। एक दो मौला पता नहीं किधर चले गए। सैयदा तुझे अब्बास मौला के बाजू का वास्ता, जहां आप तशरीफ फरमाए मैं मिंबर पे खड़ा हूं, जो मनसब आपने अता किया उस पर ही खड़ा हूं। यहां आज तो मेरी एक दुआ कबूल फरमा लो, बैठे यही रहे जो आपके अज़ादार बैठे हैं। मखदूमा कोई फरिश्ते नाजिल करो, क्योंकि जितनी बड़ी बात है मुझे उतनी कीमत चाहिए। हो सकता है आपके अज़ादारों का कोई मिजाज ना हो बोलने का, तो फरिश्ते मुझे कीमत दे के चला जाए। वो कहता है मेरी माँ आ गई, मखदूमा कहती है मेरे बाबा है। यानी क्या मकाम रखती है हुसैन की माँ, जिसे माँ कहना मोहम्मद मुस्तफा महबूब खुदा की हसरत है, वो बतूल को माँ कहता है। और क्या मकाम रखता है अब्बास, जिसे मोहम्मद माँ कहता है, वही बतूल कहती है मेरा बेटा अब्बास है। मेरा वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह सरकार। ये जो आगे आगे बैठे हो, लब्बैक या हुसैन, हैदरी अली दा दुश्मन बदबूदार होंदा है, बदबूदार लोगों नाल साडा मुकाबला है। तो तुसी इंज पे कर दे हो, कल्ला मैं काफिर नहीं। जिसकी छत पे अलम है उसे काफिर कहते हैं। तो तू इंज कर तां भी आंदे ने, तू इंज कर तां भी तेनू आंदे ने। मतलब खुश होवे कि जाकिर मौलवी नू काफिर आंदे ने, साडा की? साडा नहीं, तू विच है। इधर वाले मेहरबानी करो, अब तीसरी मर्तबा हाथ बांध रहा हूं, अब मेहरबानी जरूर करनी है। मैं बड़ा परेशान बाबा जी, तो जब अम्मा की झोली में बैठ के मजलिस सुनता था तब भी हमें काफिर कहते थे। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में गए फिर भी काफिर कहते थे, फिर मदरसे में गए फिर भी काफिर कहते थे। अब आप सादात की मेहरबानी से दो लफ्ज कहने के काबिल हुए, अभी भी काफिर कहते हैं। मैं बड़ा परेशान, मैं कि असी कर की बैठे हैं, जबकि साडा कलमा भी थोड़ा वध दे। वाह वाह वाह, मुस्करा सारे रहे। चलो जरा मुंह बड़े ही बैठे तो मुंह इंज दे, अली दे नाम से जो मुंह बन जाए वो भी मुंह है, और दुर फिटे मुंह है। और बंदा दाद ना दे, हंसता ते रहे, हाथ उछे है गरी। बुजुर्ग हैं हमारे, या रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह। मैं मुर्शिद बड़ा परेशान। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी हस्ती का नाम लिया मैंने। उनकी तफसीर अल बुरहान वो मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने मिसाल के तौर पर ना 2-4 सतरें लिखी हैं, एक मिसाल देने के लिए हजरत मुख्तार की, मुख्तार सकफी की, कि इब्ने ज़ियाद हरामी का दरबार, चमचे करचे वजीर मुशीर, ये वो जलाद शलाद लश्कर अस्कर तख्त ताज सोना चांदी हीरे जवाहरात खजाने शजाने सारे उसी के हैं। अकेला अली का शिया। क्या बात है तेरी, तू ना होया दे छोड़ गया मैंने। अगे अगे बंदा बह के ते काले कपड़े पा के दाद ना देवे, तलाशी देवे। हाँ एक पक्की गल है सरदार साहब,
اب وہ بیڑیاں ہیں، زنجیر ہے، کڑیاں ہیں. پیر توقیر شاہ صاحب مختار کے بدن پر پہلی پیشی پہ لے آئے ابن زیاد کے سامنے. وہ سارے جلال سلاد تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ننگی کر کے، نیا منہ سے نکال کے. مختار آ رہا ہے. آئے لطف لینا بھی ہر بندے کو نہیں آتا سر. لطف لینا ایک فن ہے. جسے چائے کا پتہ نہیں اسے علی کے فضائل کا کیا پتا. جیسے جس نے رکھ لی بس سارا پیالہ پی گیا. یاد رکھنا جو چپ کر کے بیٹھے ہو میرے پتر، میں تو انہوں جاندہ تسی بڑے کتھو سردار تشریف لائے جوانہ دی گل پہ کردہ. کوٹھی، بنگلہ، کار، پراڈو، عزت، نام، مقام، شہرت، زمین، جاگیر، بینک بیلنس، اولاد، اس کا لطف ہر بندہ لیتا ہے. بس کیا کروں، علی کی ولایت کا لطف صرف حلالی لیتا ہے. وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے سیدہ کونین، جو ہاتھ اس بارگاہ میں پھیلا ہوا ہے آج سیدہ کی بارگاہ میں. مرشد سارے حلالیوں سے امام بارگاہ میرے مولا کا بھرا ہوا ہے. 5 بندے تو خوش ہو جائیں گے. اب یوں حضرت مختار کو لے کے کافر پہ بات ہو رہی ہے. یوں لے کر آئے نا تو وہ بیڑیاں ہیں، کڑیاں ہیں، زنجیر ہیں، توق ہے. تو پہلا قدم مختار کا دربار میں آیا تو چھن کی آواز تو ہے کہ زنجیر ہے، چھن. تو ابن زیاد نے دیکھنا تو ہے نا بھی کون آ گیا. اس نے جو یوں بلا تشبیہ بے حیا نے دیکھا تو سامنے جناب مختار آ رہے. بس مختار کو دیکھتے شروع ہو گیا. کہتے تو کافر ہے، تو زندیق ہے، تو مشرک ہے، تو دین سے خارج ہے. چونکہ تو علی کا شیعہ ہے. وہ بکواس کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے. حضرت مختار چلتے بھی آ رہے ہیں اور مسکراتے بھی آ رہے ہیں. میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، 1 سیکنڈ ہاتھ یہی پہ رکھ لو گے جو جوان بیٹھے ہو. ناراض نہ ہو، نہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. مولا آپ کو جزا عطا فرمائے گا. ابن زیاد مختار کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں میں تجھے تانے دے رہا ہوں، تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ مختار فرماتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرایا. جب تو نے مجھے علی کی محبت میں کافر کہا، مجھے علی کا فرمان یاد آ گیا. علی مولا نے فرمایا تھا سنو، جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہے تم مومن ہی نہیں ہو. تھک گئے خیر گزارا ہو جائے گا. یا رسول اللہ، علی ولی اللہ. جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک بار اچھا بولو حیدری. ساری زمین کا مالک علی ہے. اچھا اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ قبر میں جی اور یار ہمارے لیے تمغہ ہے، نشان حیدر ہے. میرے وسے چاہتا میں علی دے دشمن دا ٹکر بند کر دے ماں بھکھا مرے ہیں. مولا دی قسم، رزق اللہ اور علی کے ہاتھ میں ہے، جس کو دے جس کو نہ دے. میرے وسے چ نہیں ہے. ورنہ میں آج اس مرکزی اور قدیمی حسین علیہ السلام کی مجلس اعزاز سردار صاحبان کے زیر اہتمام جو صف ماتم کا اہتمام کیا گیا، اور اتنے عظیم 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 شخصیات آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. داد کے لالچ میں بھائی جان اگر میں کہہ رہا ہوں تو حسین کی ماں مجھے اپنے بیٹے کا ذاکر ہی نہ مانے. میں داد کے لالچ میں نہیں کہہ رہا، میں دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں تو ہمیں کافر نہ کہے مولوی. میں آج اس مرکزی اجتماع میں اتنے بڑے 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 لوگوں کے سامنے اپنے کافر ہونے کا اعلان خود کرتا ہوں. کل جمعے کے خطبے میں تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے دکھا. مولوی میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا، اور تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان. وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا سردار صاحب، اللہ کرے شیعہ نہ ہو. جس کی چھت پہ علامہ وہ غازی کے پاپا کو سلام کرے. حیدر جیو حیدر، ادھر والے حیدر. میں نوکر ہو گیا، میرے سے پتر ہو تو
مہربانی مہربانی، یہ آپ کی دعا ہی تو ہے جس سے ہم زندہ ہیں یار، نا کب سے علی علی کر جاتے ہیں۔ شیعہ کافر ہیں، کیوں؟ ان کی اذان میں علی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، یہ جو شیعہ اذان میں کہتے ہیں یہ معاذ اللہ یہ دہشت گردی ہے۔ علی ولی اللہ دہشت گردی ہے؟ نہیں۔ وسیع رسول اللہ دہشت گردی ہے؟ نہیں۔ یہ خلیفۃ بلا فاصل جو ہے، سر مہربانی مرشد، یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے میں تیری وکالت کر رہا ہوں یار، قسم سے میک پہ منہ رکھ کے وکالت کر رہا ہوں۔ مرشد بعد ہاتھ اٹھ گیا میرے واسطے تیز بڑھ گئے تھے ہاتھ رکھی، جن نمک علی دا چکتا ہے تو ذرا علی نو سلام نہیں کر رہی۔ میں شیعہ قوم کے سامنے، شیعہ قوم کا چھوٹا سا وکیل تجھے مشورہ دے رہا ہوں ان کے سامنے۔ 1400 سال سے تو انہیں کافر کہہ رہا ہے، یہ علی جن ولی اللہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ ان کا مقابلہ کر، کیسے یہ اذان میں علی کا نام لیتے ہیں نا، تو انہیں کافر نہ کہے، تو بھی کسے نہ لے۔ کوئی ہاتھ ہے جو میری گواہی دے یار، جو سیدہ کے سامنے میری گواہی دے دے، جو جوان بیٹھے ہو سادات دعا فرما دو تو آڑا پتوڑا نوکر آ جاؤ۔ سمٹ گیا جعفر، حوالے کرنے لگا منبر میں مرشد کے۔ تو آڈی کیا بات ہے، یہ بزرگیاں سلامت رہے، مجھے تو جوان لگ رہے ہیں، چونکہ مولا کا فرمان ہے میرا ماننے والا بزرگ ہو سکتا ہے، بوڑھا نہیں۔ بڑھاپا ذلت ہے، بزرگی شان ہے۔ اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ آتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں قبر میں علی آتے ہیں۔ میری دعا نال بن دیئے، مزہ نہیں آیا؟ بڑا سردار ہے تو بھی بسم اللہ، نجف کا شاہ ہے تو بھی بسم اللہ، ہم نے تو سجدہ ہی کرنا ہے نا۔ ایسا ہے نا مرشد، ویسے علی آتے ہیں، یہ پکی بات ہے، لکھی بات ہے، اہل سنت علماء نے بھی لکھی ہے۔ عبدالصمد حمدانی جیسے بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے علماء میں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ قبر میں علی آتے ہیں۔ اور میں چکر میں رہا علی آتے کیوں ہیں؟ سارے آندے نے بھی سا اللہ نو دینا ہے، سا اللہ نو دینا تو پوچھنا علی آنا ہے۔ جب علی آتے کیوں ہیں؟ قیمت ملے گی؟ آپ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جھولی چاہی کھلوتا خالی نہ بھیجیں۔ او سکھر میں جانے تو سکھر تک جناب کو واہ کرتا جاؤں گا، بلکہ مرنے قبر میں جانے، قبر میں بھی جا کے علی کے سامنے آپ کی گواہی نہ دوں، میرے نطفے میں شک، تیرا ہاتھ نہ چوبے تو یہ بھی دسا گا ضرور۔ علی آتے کیوں ہے؟ چونکہ علی ہے ابو تراب، زمین کا مالک، اور وہ جو قبر کا 6-7 فٹ کا ٹکڑا ہے نا زمین کا، وہ اس وقت اللہ مرنے والے کے نام کرتا ہے، تو جب زمین انتقال چڑھے تو مالک کا ہونا ضروری ہے۔ شاباش! اور میں نے پتہ لگے میرے سامنے مرتضیٰ دے نوکر تشریف مرشد، علی علی بول پو، تھکتے گئے خیر ہے، علی علی سارے ہیں ذریعہ۔ ہاں اب یہ محلہ ٹھیک ہو گیا، ادھر والے پھر یاری مدد کر گئے، چلو گزارا ہو گیا، ختم۔ ساری زمین کا مالک علی ہے۔ ہم سفر کرتے رہتے ہیں حسین علیہ السلام کے مداح خان، تو مثلا میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ڈیرا ہے، عزت والے لوگ بیٹھے ہیں، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اچھے لوگ تشریف فرمائے، تو میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، نماز ظہر کا وقت ہے تو یہ ڈیرے پہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ ڈیرے کے مالک کے پاس میں گیا، میں نے کہا جناب میں نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ظہر کی، اجازت ہے؟ چونکہ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، تو میں یہاں نماز پڑھ لوں؟ نہیں تو بس نہیں،
اگر اب میں وہاں پڑھوں تو اللہ منہ پہ مارے گا. چونکہ حکم ہے فقہ آل محمد کا مشہد صاحب، یہ حکم ہے تیرے جعفر صادق مولا کا، حسین کے نانے کا، اللہ کا، کہ جہاں نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ غاصبی نہیں ہونی چاہیے، وہ مالک راضی ہو تو پھر پڑھو. یعنی آپ اگر اپنی اس واہ بسم اللہ بسم اللہ تو ہاتھ اٹھ گیا، بس میں سب پہ راضی ہو گیا. یعنی آپ اس 4-5 فٹ جہاں مصلی ڈالنا ہے اس جگہ پہ مالک راضی نہ ہو تو میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. پڑھو تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. علی ساری زمین کا مالک علی ہے. اگر علی نال دشمنی آئی کہ سجدے زمین پہ نہ کی منہ پہ مارے گا خدا قیامت کے دن. اللہ اکبر. جلدی 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 ہاتھ اچھے اس پاس سے آنے دے. حیدری اس کا جذبہ بھی دیکھو، اپنے یا علی بھی دیکھنا. جب جناب سیدہ اور امیر المومنین کا عقد ہوا، 2 نکاح ہوئے، ایک زمین پر ایک آسمانوں پر. زمین پر اہتمام مصطفیٰ کی طرف سے تھا، آسمانوں پر خدا کی طرف سے تھا. اور یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہی جو پڑھنا چاہیے کہ وہاں خطبہ نکاح جبریل نے پڑھا، زمین پر سرکار مصطفیٰ نے پڑھا. چونکہ زمین کا نکاح خاں پڑا ہے تو اس لیے ایک جملہ زمین کا ہدیہ کرتا ہوں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی منسلک ہے. سرکار مصطفیٰ خود بیٹی کے حجرے میں تشریف لے گئے، اپنا رحمت والا ہاتھ بیٹی کے سر پہ رکھا، سلام کیا. مخدومہ نے بابے کا سلام کا جواب دیا اور سرکار فرماتے بیٹا میں 500 درہم حق مہر کا عوض تمہارا صیغہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ جاری کر دوں. بیٹا اجازت ہے؟ جتنے سادات بیٹھے ضرور دعا دینا. گھر والا خوش نہ ہو تو باہر والا نہیں ہوندہ. دشمنی پیران دیئے تو گل اسی اپنے پائی ہوئی ہے تو سادات دعا تو ضرور دیں گے نا جی. وہ سیدہ جس نے حیا کو حیا ہونے کے ڈھنگ سکھائے. مزہ نہیں آیا آپ کے آگے بیٹھنے کا. مخدومہ نے بابا جی پردہ ہٹایا، بسم اللہ، بابا کو دیکھا. بابا جی بیٹا جی آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ علی اس علی کا خانہ آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا تیرے علاوہ کون جانتا ہے؟ میں وما ینطق مالک ہوں، اس کے امر کے بغیر وحی کے بغیر میرے لب حرکت نہیں کرتے. بی بی کہتی بابا اگر مرضی ہے صرف آپ کی تو پھر میں 1 درہم بھی حق مہر نہیں لیتی. 500 کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی مرضی ہے کہ علی کا گھر آباد ہو تو حق مہر میرے معیار کا ہونا چاہیے. میں فاطمہ ہوں. اللہ اکبر. فوراً جبریل آ گیا جی، مولا کی قسم. اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رکا. اس نے سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سرکار یہ سیدہ کو سنائے اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے. سرکار بیٹی گجرے میں بیٹا اللہ کہتا ہے کہ ساری زمین، میں ہوتا تو داد ساتھ دے کے فارغ ہوتا، میں پردہ چنگا نہیں، میں سنتا بڑا چنگا. ساری زمین بیٹا آپ کا حق مہر. بی بی کہتی بابا اس اللہ نے بڑا کرم کیا لیکن تھوڑا ہے. تو آڈے منہ کیوں لے گئے؟ بڑے گھر دیا بیٹیاں دی حق مہر بڑے ہوں دینے. کائنات کا سب سے بڑا سلطان ہے مصطفیٰ، اس کی اکلوتی بیٹی ہے، تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا. سرکار اللہ کہہ رہے سارے آسمان دعا کرے سیدہ کا حق مہر. بی بی کہتی بابا تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا. سرکار اللہ کہہ رہے یہ زمین آسمان ہوا فضا خلا کائنات عرش کرسی کیا گنواتے رہے، پوری کائنات سیدہ کا حق مہر. بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے. حضرت جبریل کا چہرہ اتر گیا. اللہ کہتے ہیں تیرا منہ کیوں اتر گیا ہے؟ یہ لفظ ہے بڑا سادہ سا، مجھے بڑا پسند ہے.
میں اپنے آپ کو واہ واہ کر لوں جی، واہ 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 واہ، تھوڑی جان چھٹی۔ اللہ کہتے تیرا منہ کدھر گیا؟ اس نے کہا سرکار کائنات لکھ کے دیے بیٹھے ہیں اور مخدومہ فرما رہی ہیں تھوڑا ہے، استاد دی برات نہ خالی جائے۔ شاگرد ہے جبریل علی کا، اللہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے علی کی بارات اور خالی؟ اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں۔ اس طرح کی کئی کائناتیں میری کن میں ہیں۔ پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے؟ جب کہنا لینا کیا چاہتی ہے، اس وقت سیدہ نے مصلی بچھا کر اللہ کو سجدہ کر کے دعا کے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے مالک ہے مالک، نہ زمین چاہیے، نہ آسمان چاہیے، نہ کائنات چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے سوال نہیں کرے گا۔ تیری بخشش حق مہر ہے حسین کی ماں کا، بخشوا کے دئی ہے شبیر کی ماں تجھے۔ اور میں تو ہے تو اپنی نسل قربان کر دے گا، جنہ ہے کر لئیے، جنہ سیدہ دے کرم تے ہے کر لئیے۔ کیا مہر لگا رہی ہے جناب سیدہ۔ حوصلہ 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 میرا پتر حوصلہ۔ بابا جی دعا کرے جے، میں نوکارا پتر ہوں توڑا۔ یہ میری ایک کسے بیٹی نو پوچھے جے، بیٹی نو پتا ہونے پتر نو پتا نہیں لگدا کہ جیڑا نکاح دا وقت ہوندہ ہے نا، میرا پتر او دھیاں واسطے بہناں واسطے بڑا ایک او لمحے مشکل دے ہوندے کہ جس گھر ساری زندگی گزاری ہے ان دستخط کرنے نے اپنی ملکیت کسے اور دے حوالے کرنی ہے، یہ اوکھا وقت ہے۔ میں نے حکم دیتا ہے سردار علی عمران خان صاحب نے کہ 2 جملے پڑھیں تو پڑھیں اپنی زبان ہے، ورنہ میں اردو پڑھ دا۔ اس اوکھے وقت بھی حسین دی پاک اماں سانو بھلی نہیں۔ میں ہاتھ بنی کھلوتا ساری زندگی تو بھی بطول دے درد بھلی نہ، وہ میں تو آڈی آئے تو قربان ہو گا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ جڑا حکم دیتا ہے میں سفر وہی کرنا ہے، چونکہ سال بعد ملاقات ہو جاندی ہے، جدو بڑا بانی جیڑا بھی ہوئے وہ عزت علیہ ہوندے نے، سال بعد سب بچھاندے نے، سارا سال وہ محنت کر دینے، ذاکرین دی، علماء دی، وائزین دی، عزاداران دی، سادات دی، تواڈی ہر بندے دی اشتہار لا کے بینر لا کے محنت کر دینے۔ ساڑھے کل تشریف لائے جے صفحے ماتم میں، میرے واسطے سارے محترم ہو۔ میں اس مرکزی مجلس اور اتنے پر نور ماحول اتنے سادات اور عزادار منظوری والے تشریف فرماؤ، تواڈی موجودگی پیر جعفر شاہ میں ایک لفظ ہدیہ کرنا ہے تو وہ مہر لوانی ہے، تسی ہے کرنی ہے تو سین مہر لا دیں دی، تواڈی ہے دی وجہ تو بی بی قبولیت دے دستخط فرما دیں ساڑھے لفظاں تے، اسے تے مہر لوا دیو۔ 36 کتاباں میں مصحف دیں پڑھیں بابا جی، ایک دو زیادہ حسن تے حسن، ورنہ میرے خیال ہے نہیں 36۔ انہاں 36 کتاباں دا نتیجہ جڑا میرے تو نکلے ہے نا، وہ نکلے ہی ہوئے کیڑا کہ اس آل محمد دے پاک گھر رچ جتنیاں لاڈلیاں دھیاں ہننا انہاں نے امت نے ماریا بہت ہو۔ اللہ مان مہربانی تمہاری ہے کر کے تو سمجھ مہر لوا دیتی ہے حسین دی پاک بہن، جڑے جوان بیٹھو ایک باری منت پہ کرتا، ایک باری سر پہ ہاتھ رکھ لے، مار تو بھاوے نہ مار رکھ کے چال ہے تاکہ میں سید نوکرا۔ تسی نہ ہے کر سو دے کون ہے کر سے بادشاہ، جن دی چھاتے اللہ میں مقروض ہے حسین علیہ السلام نہ جا۔ حسن عباس صاحب میں بس کر دے گا، اگلے گلہ اوکھیا نے غازی دی قسم ہے تو آرے ڈر تو پڑھ دی نہیں اسی، مومن دے دل نرم اور نازک ہوں دینے۔ چھویں مولا دا فرمان ہے ساڑھے منان والے دا دل ریشم دی تار تو زیادہ نازک ہوں دے، اس تار ٹوٹن دا سانو ڈر نہ ہوئے تے تنو کتاب والے گلہ سنا بھی ہے، مگر دا ڈر ہوں دے انہاں وسدی اکھاں دی قسم ہے بادشاہ۔ ویکھو تو سے سمندر بن کے نظرداراں دی اکھاں، اج بانی بھی میں ہاں، ذاکر ہی میں ہاں، تسی میرے ہو تے میں تو آڈا کوئی او ہستیاں بیٹھن جنہاں دی دعا نالا سے ذاکر بن گئے، جنہاں سانو ہاتھ نال پکڑ پکڑ کے پوری دنیا مسلمان کو تو دل میں پڑھایا ہے، انہاں دی موجودگی ایک جملہ دیا پہ کرتا تے معافی پہ منگنا۔
2% مسائب اسی پڑھ دیں تو آٹے سامنے مرشد 98% درد تو ہمیں سنا نہیں پہلے دسیے بھی ڈر لگ دے آج اگر سردار صاحبان اور سردار سید بیٹھے نے پھر وہ جملہ آکھ سب تو وڈی لاڈلی ہے بابا جانی خود محمد دی دھی ذمہ دار شخصیات میرے سامنے پیچھے تشریف فرمانے جنہ علماء نے جنہ مدرسے بے بے کے تعلیم حاصل کی دیا نے مسائب پڑھن نال کہ بندے دا علم ختم نہیں ہو جاندہ ہے ذمہ دار شخصیت میں ماتم کروں تو ثواب تو انہوں ہوئے اتنی زخمی ہے حسین دی ماں جو علی نے 7 چادران دا کفن دیتا ہے بطول کو جنہ سر تے ہاتھ جوانا نہیں ماریا میں انہوں تو معافی پیا مگنا شاید اسے تھک گئے ہو میں تو آنے تے ناراض نہیں پتر جیونے سردار صاحب دھیا نالا میں ہاتھ گیر لوا جب ہاتھ جوان دائے تو سر تے نہ جا سکیا میرا پتر بڑے نفیس بچے بیٹھے ہو تو آڈی ہے بھی دس دیئے ہون دعا کرے جے میں پترہ تو آڈا تے پترانو پیو آکھ دے نہیں تے نہ پتر پیوان آلے گل کر دن اے صرف کلیجہ حسین دے کہ جنہوں سکیاں پتر آکھے سانو موت دی اجازت دے اور میں کسے باپ دا کلیجہ ویکھیا نہیں لیکن آج میں اپنے دلوں پیانا مرشد میں پتروں تو آدھا دعا کرے جے یہ اس جملے تے میں مرا میرا جنازہ گھر جاوے تے یا اے ہے کرن میں اپنا آپ دے روتے وارے یا میں مرسا یا تو ہے کر سے او جیڑا 98% تو انہوں اسی جملے نہیں سنا دے آج انہیں جو جملہ ہدیہ کردہ ناراض نہ ہوئے جی اتھے ہے کرو گے تو پردے چ بیٹھی شام والی مخدومہ سون ایسی اگر اتھے ہے کسے وجہ تو نہ کر سکو جدن گھر جا سونا تے اپنے عزت علیہ شریف بھینا دے سارا دے برکے ویک سے میرا پتر پھر تو انہوں علی دی چادر یاد ہم نہیں ہے پھر تو اڈے کہوے علم تے ہومنے علم تھلے بے کے ہے کر لوی اے تھوڑی غربت اٹھو میں نو مارو کہ پورا 1 سال علی جیسے سلطان اعظم دی دھی دا برکا کسے ویلے کسے ہاتھ چلی ہے کسے ویلے کسے ہاتھ چلی ہے بغیرت نچ نچ کے آداری ہے حسین دی بہن دی دیرا ہاتھ ہلا دے زینب دا واسطہ ایک باری سر پہ مار چاہتا کہ سین راضی ہو بس بابا جی مولا تانوں سے یاد دے مولا تانوں سے یاد دے مرشد کدی کچھ نہ ہوگے تانوں اچھا حکم دیتا ہے چونکہ معصوم تے فرمانے تانوں چھوٹا بچہ بھی روکے تے ایک باری واپس آیا کرو پتہ نہیں کیا مشیت آل محمد دی جے روکیا جائے تے 1 منٹ میں نوکر بھی توڑی کر دا جڑے جوان بیٹھے بزرگ میں تو پتورا صرف چپ کر کے ہے چکر ہے جے او جوان کی میں منشی ہے جڑا ہاتھ سر تے نہ رکھ سکے بابا جی میں تو سر میں نے جان دے میں بچپن نال تو آنے تعلق ہے میں جامعہ امامیہ کربلا گامے شاہ لاہور مدرسے پڑھدا مرشد علامہ حسین بخش جاڑا صاحب مدرسے دے پرنسپل ہیں گامے شاہ دے امام بارگاہ مجلس ہوئی کسے ذاکر صاحب نے پڑھیا بھی ترائے دن علی دی معظمہ دی کھلوتے رہے تے بغیرت شام دے بازار سجا دے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر مجلس رضا میرے وسط بار ہو گئی ہے اور میں نے نہیں پتا کہ شام والی بی بی نہ تے کتنی راضی ہو گئی ہے میں اتنی خیرات منگی نہیں جتنی سیدہ تو آڈے تے راضی ہو گئی ہے یہ میرا کمال نہیں حوصلہ کرے جے میرا دل آدھے میں کسی ازادار دے گلچ باما پا کے جملہ پڑھا مرشد ترائے دن کھلوتے رہے تے شام دے بازار سجا دے رہے رات نو جاڑا صاحب نو کھانا دے من میں انہوں نے کمرے چ کیا میں کھانا رکھ کیا کہ قبلہ ہے روایت کتابیں انہیں کہ کیڑی میں کہ جی ترائے دن جدے پارے دار دا نا عباس او طاہرہ معظمت ترائے دن کھلوتے رہے تے بغیرت
شام کے بازار سے جانے رہے میں نوکر ہوں تھوڑا جاڑا صاحب میں نے تو کی پوچھ دی میں کہا جی ایک ذاکر صاحب نے تھے روایت پڑھیے اسی سریکی لوگ ہیں میرے جگر تے خنجر لگ گیا بھی 3 دن کھلوتے رہے انہوں نے من ویک کے آندن ذاکر توڑے در تو پتر ادھی روایت پڑھ دن جو مومن تسی گڈی کول جا کے تے بے ہوش ہو جاندے ہو اگر پوری سننا چاہتا ہے تو کھانا لے جا نہ خود کھاسے تے نہ میں آج کھانن دے سے جھوٹے تے لانا پئی مولا دی قسم کھا کے بیان ہے اتنی ہے کتی جاڑے نے 70 طالب علم مدرسے دا اٹھیا 2 گھنٹے واسطے لگتا ہی مدرسہ نہیں کوئی کربلا دا منظر پیش پہ کر دے میں مار دے جاڑا دا کھڑی نہیں رہی بی بی علی دی دی 3 دن کھڑی رہی ہے 2000 نجس عورت نچ دی رہی ہے علی دی بی بی آندی او سجاد میرے قد تو میرے بھرا او سجاد میں کس نجس ماحول جا گئی او سجاد بابے نو آنکھ قرآن پڑھے ان تو بس کر دو یار سردار صاحب ان بس کر دو مولا دی قسم ہے میں نے مار دے رہے اے تھک گئے میں تو انہوں جاننا یار تو میرا بھرا ہے جڑا حکم دیتا ہے ان تو جان دے جانن یا تھک گئے یا دیواروں چ بھی ہے دی آواز نکلے گی غازی دی مدد شامل ہوئی دے اگر تھک گئے تو معافی ہے نہیں تھکے تو سر ہاتھ ایک باری مار لیں علامہ صدر الدین قزوینی علیہ رحمہ بہت بڑا نام لیا ہے میرے مولا محمد تقی علیہ السلام دیش میرے نام سامنے آگے پہلے مولا مدد کری میں پہنچا لوا گل کیے انہوں فرمایا پتہ نہیں ان بغیرتا نے کس انداز نال علی دی معظمہ بیٹی نو بازار چو گزارے جنہاں دی ہے نکل گئی انہاں دیتے میرے پتر قربان اپنے کر دے جڑا سمجھے گا انہوں اتھے سمجھ آ جانی ہے بادشاہ انہاں آکھے علی دی دھی دے گزرن تو 6 مہینے تو بعد ایک یمن دا تاجر بازار تجارت واسطے آیا ہے ہاتھ میں نہیں کھلوتا جنہوں سمجھ آونے انہوں بی بی دی نالائن دا واسطہ ایک باری ہے کر لوی اس تاجر نے شام دے بازار دے دیوارہ دے لہو دے داغ دیکھے پہنچ دے رہا گیا ہوتے ہے کرے اس ایک شامی دکاندار نو آندے ہو شام آنے ہو قربانی چھتا تے بے کے کر دیو جو تاجر دیوارہ دے لہو ہے شامی تکر مار کے آدھے بھائی یہ قربانی